इम्तियाज़ पलामवी नामी देवबंदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक वीडियो अपलोड की है। उसमें क्या कहते हैं ज़रा सुन लीजिए। बरेली मज़हब के मानने वाले अपने आला हज़रत के फतावा के मुताबिक सिर्फ बरेली मज़हब के मानने वाले ही मुसलमान हैं, बाकी पूरी दुनिया के लोग काफिर हैं। अब ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में हम ही हैं, सिर्फ हम ही मुसलमान हैं, हम ही दुनिया में बसने वाले हैं। इन बातों में से इस देवबंदी ने एक भी बात सच नहीं कही है, बल्कि सब के सब झूठ है। इम्तियाज़ देवबंदी को चैलेंज है कि अपनी कही हुई इन बातों को दलाइल से साबित करे और बताए कि आला हज़रत ने कहाँ लिखा है कि सिर्फ मेरे मानने वाले या बरेली मज़हब के मानने वाले ही मुसलमान हैं, बाकी पूरी दुनिया के लोग काफिर हैं। और कब किसने कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही हैं, हम ही मुसलमान हैं, हम ही दुनिया में बसने वाले हैं। ये बातें अगर झूठ नहीं हैं तो इम्तियाज़ देवबंदी इस पर दलील पेश करे, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि देवबंदियों के अकाबिर ने पूरी दुनिया को काफिर करार दिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि देवबंदी खुद को वहाबी कहते हैं। सबूत के लिए ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और देवबंदियों के गौसुल आज़म जनाब रशीद गंगोही साहब के फतावा रशीदिया के सफ़ा नंबर 292 पर लिखा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं, उनके अकायद उम्दा थे। और देवबंदी ख़ुद को वहाबी कहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि देवबंदी न सुन्नी है न हनफी हैं, बल्कि वहाबी हैं। अब इन वहाबियों के सरगना इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में देवबंदियों के इमाम इनकलाब जनाब उबैदुल्लाह सिंधी साहब अपनी किताब जिसका नाम है शाह वलीउल्लाह और उनकी सियासी तहरीक, इस किताब के सफ़ा नंबर 174 पर लिखते हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब इल्म बुज़ुर्ग थे। फिर अगली हाईलाइट वाली लाइन में लिखते हैं, उन्होंने चंद बेअसास उमूर की बिना पर तमाम दुनिया को काफिर करार दिया। फिर अगली हाईलाइट वाली लाइन में लिखते हैं, उन्होंने रुए ज़मीन के सब मुसलमानों को तकफीर का निशाना बनाया और फिर जो उनके कुफ्र में शक करे उनको भी इन्होंने काफिर साबित किया है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो नाज़रीन, साबित हो गया कि देवबंदी जो असल में वहाबी हैं, उनके शेख नजद पूरी दुनिया के मुसलमानों को काफिर करार देते हैं। और ये देखिए किताब अल मुहन्नद, इस किताब के सवाल नंबर 12 के जवाब में जनाब खलील अहमद देवबंदी साहब लिखते हैं कि उनका अकीदा ये था कि बस वही मुसलमान हैं और जो उनके अकीदा के ख़िलाफ़ हो वो मुशरिक है। मगर उल्टा ये देवबंदी इम्तियाज़ पलामवी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलैहिर्रहमा पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इसलिए मुसलमानों के इन दुश्मनों को पहचानिए और इन देवबंदियों वहाबियों से अपने ईमान व अक़ीदे की हिफाजत कीजिए। बरेली मज़हब के वो कौन से फतावा हैं जिसकी बिना पर बरेली मज़हब के मानने वाले मेंढक के कुएं की तरह महसूस करते हैं, और उसका क्या मतलब है? तो जवाब ये है कि देखें, हमारे हाथ में है बरेली मज़हब के बानी, बरेली मज़हब के आला हज़रत, बरेली मज़हब के मुजद्दिद की लिखी हुई झूठ से भरी हुई किताब हुसामुल हरमैन, जिसे हरमैन शरीफैन में यानी मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में बैठ करके झूठ बोल करके अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिज़दाक़ अहनाफ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ कुफ्र का फतवा हासिल किया गया। नाज़रीन, हुसामुल हरमैन वो अज़ीमुश्शान किताब है जिसमें आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने देवबंदियत के नक़ाब में छुपे हुए असल चेहरे को बेनकाब करके उलमाए हरमैन शरीफैन के सामने रखा, तो उलमाए हरमैन शरीफैन ने उन उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा दिया। ये वो हुसाम है जिससे आज तक देवबंदियत माहिए बेआब की तरह तड़प रही है और उलमाए देवबंद जितने मुँह उतने बकवासात करते रहते हैं। इसी किताब को इस इम्तियाज़ देवबंदी ने झूठ से भरी हुई किताब कहा है, जो ख़ुद इम्तियाज़ देवबंदी का सरासर झूठ है। इस किताब की हक़ानियत की सिर्फ एक झलक आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि इस किताब में आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने देवबंदियों को वहाबी करार दिया है, जिसको देवबंदी इल्ज़ाम कहते थे, और उस वक्त अपनी वहाबियत का इनकार करके इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से अपनी लाताल्लुक़ी का ऐलान व इजहार किया, बल्कि कई मसाइल में उनसे अपना इख्तिलाफ भी लिखकर किताबों में छाप दिया। मगर हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से इस मिसरे के मुताबिक धीरे धीरे खुद देवबंदी उलमा की ये हकीकत सामने आने लगी और वो खुद ही एतराफ़ करने लगे कि हम बड़े सख्त वहाबी हैं और शेख नजद के अकायद हम ही जैसे थे। इस पर स्पेशल एक वीडियो वक्त मिलने पर इंशाअल्लाह मैं बनाऊंगा, ताकि सारी बातें शीशे की तरह साफ़ हो जाए और आप असल मामला को खूब अच्छी तरह समझ लें। फ़िलहाल इस वक्त ये समझ लें कि ये इसी किताब हुसामुल हरमैन की सदाकत व हक़ानियत है कि देवबंदियत बावजूद अपनी वहाबियत के मुनकिर होने के अपनी असल सूरत पे आकर अपनी वहाबियत का ऐलान व इजहार करने लगे हैं। इस किताब के जवाब में देवबंदियों ने अपनी
حقیقت علماء حرمین شریفین سے چھپا کر انہیں دھوکہ دینے کے لیے 2 کتابیں لکھی، ایک کا نام الشہاب الثاقب اور دوسری کا نام المہند ہے، مگر ان دونوں کتاب نے مزید ان دیوبندیوں کی مٹی پلید کر کے رکھ دی۔ الشہاب الثاقب کے جواب میں یہ کتاب رد شہاب ثاقب اور المہند کے جواب میں راد المہند لکھ کر علماء دیوبند کی عیاری اور مکاری کو علماء اہل سنت نے اسی دور میں آشکارا فرما دیا تھا۔ وقت ملے تو ان دونوں کتابوں کا لازمی آپ مطالعہ فرمائیں۔ اب دیکھیے امتیاز پلاموی دیوبندی آگے کیا کہتے ہیں۔ اس میں صاف طور پر یہ فتویٰ لکھا گیا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ علماء حق علماء دیوبند کو جو کافر نہ جانے بلکہ ان کے کفر میں شک بھی کرے، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی دیوبندی کو، کسی بھی علماء دیوبند میں سے کسی کو بھی مسلمان جان لیا یا ان کے کافر ہونے میں صرف شک بھی کر لیا تو ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ امتیاز دیوبندی نے بڑی چالاکی سے یہاں ڈنڈی ماری ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ حسام الحرمین میں صرف 4 دیوبندی مولویوں پر کفر کا فتویٰ درج ہے، نہ کہ سارے دیوبندیوں پر۔ میں امتیاز پلاموی دیوبندی کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنی کہی ہوئی اس بات کو، یعنی اگر کسی دیوبندی کو، کسی بھی علماء دیوبند میں سے کسی کو بھی مسلمان جان لیا یا ان کے کافر ہونے میں صرف شک بھی کر لیا تو ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا بلکہ وہ شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اپنی کہی ہوئی اس بات کو پوری حسام الحرمین میں کہیں بھی دکھا دے، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ہے دیوبندیوں کا مفتی جو سر عام آن کیمرہ سیاہ جھوٹ بول کر دنیا میں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی شیطانی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے یہ کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کے مطابق کسی بریلوی عالم ہو یا عام آدمی ہو، اس میں یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ بریلی مذہب کو فالو کرتے ہوئے عالمی پیمانے پر جتنے مسلمان ہیں کسی کو مسلمان سمجھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھ رہے ہیں جہالت ان کی۔ الحمدللہ ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، یہی تو اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ دنیا بھر کے لوگ یا کسی خاص علاقہ کے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ تو اس دیوبندیوں کے مفتی کی اپنی کج فہمی اور شیطانی کوشش ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کر شیطان کو خوش کر رہے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا اس دیوبندی پر شب و روز قہر برستا رہے۔ مگر ناظرین آپ کو حقیقت سمجھنی ہوگی کہ کس چالاکی کے ساتھ یہ دیوبندی پہلے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اسی جھوٹ پر مکر و فریب کی عمارت بنا کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر اب دیکھیے آگے یہ دیوبندی کیا کہتے ہیں۔ خاص طور سے علماء دیوبند کو مسلمان سمجھ نہیں سکتے، جہاں ان کو مسلمان سمجھا، ان کے کافر ہونے میں شک بھی کیا تو وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہتا۔ جب مسلمان نہیں رہا تو بریلی مذہب کے فتوے کے مطابق وہ بریلی مذہب کا رکن بھی نہیں رہا۔ ناظرین بے شک وہ علماء دیوبند ہمارے نزدیک مسلمان نہیں جو اپنے طواغیت اربعہ یعنی رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور خلیل امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی کے کفریات سے واقف ہونے کے باوجود اسے صحیح سمجھا اور اس کی تائید کی۔ مگر یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ناواقف عوام و طلباء کی، کہ ان سے دیوبندی اپنے مولویوں کے کفریات چھپا کر ان کو دودھ کا دھلا بنا کر ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام یا طلباء ان کے کفریات سے بری ہیں۔ لہٰذا مطلقاً ان پر یعنی عوام اور طلباء پر واقف علماء دیوبند کے جیسا حکم عائد نہیں ہوتا۔ ایسے میں بریلی مذہب کے عالم چاہ کر بھی عالمی پیمانے پر کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی رابطہ نہیں کر سکتا، کسی کو مسلمان مان نہیں سکتا، کیونکہ جہاں مسلمان مانا اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں ان کی مکاری اور ڈھٹائی کہ ایک جھوٹ بول کر پھر اس کو کتنی محنت سے سچ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ڈھیروں علماء کرام ہیں جو الحمدللہ عالمی پیمانے پر دین و مسلک کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جب ہمارے علماء دنیا کے لوگوں کو کافر سمجھتے ہی نہیں تو ان کو مسلمان سمجھنے پر کافر کیوں ہوں گے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب دیکھیں ذرا، یہ ہیں بریلی مذہب کے مشہور خطیب، پاکستان کے رہنے والے ہیں مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب۔ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، پیاری باتیں کرتے ہیں، اسی انداز میں یہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی باتیں عوام سنا کرتی ہیں۔ یہ تو ہیں پکے بریلوی، لیکن ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا
کہ پاکستان کے دیوبندی مسلک سے تعلق ہونے والے ایک حافظ قرآن ہے حافظ ابو بکر، ایران میں قرآن کریم کا قرات کا عالمی مسابقہ ہوا جہاں پر عرب و عجم کے حفاظ جمع تھے، اس مسابقے میں مساہم بنے ہوئے تھے۔ پاکستان کے حافظ ابو بکر نے اول پوزیشن حاصل کی، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کو فخر محسوس ہوا، یہ اعزاز پاکستان کو ملا۔ اور یہ اعزاز دلانے والا کون ہے؟ ایک دیوبندی حافظ قرآن۔ اب ظاہر سی بات ہے، مسلمان ہونے کے ناطے پورے عالمی پیمانے پر کوئی بندہ ایک ملک اپنے ملک کا نام روشن کر رہا ہے تو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم اس سے مبارکبادی پیش کریں۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں یا کہیں پر بھی بلاتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے خاص طور سے۔ آپ ان تصویروں کو دیکھیے، کس خوشگوار ماحول میں بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک یہ تصویر دیکھیے کہ کس طریقے سے مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب حافظ ابو بکر سے گلے مل رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ان کے اول پوزیشن لانے کی وجہ سے ہے۔ ان کو مسلمان مانا، وہ دیوبندی مسلک سے ہیں، تو دیوبندی مسلک کے مسلمان ماننے کی وجہ سے ثاقب رضا مصطفی بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کی زد میں آ گئے، اور یہ فتویٰ ان پر پلٹ کر وار کر گیا، اور اس فتوے کی زد سے ثاقب رضا مصطفی مسلمان نہیں رہے۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے نے ثاقب رضا مصطفی صاحب کو کافر بنا دیا۔ یعنی اب تک دیوبندیوں کے اس مفتی نے جتنے جھوٹ بولے، جتنی مکاری کی اور کچ فہمی و جہالت کا جو اب تک مظاہرہ کیا تھا، وہ صرف اس لیے تھا کہ مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کو کافر قرار دیا جائے اور اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کو غلط ثابت کر کے لوگوں کو ان سے متنفر کیا جائے۔ مگر نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ فقیر کو اس کی توفیق بخشی کہ میں دیوبندیوں کے اس مکار مفتی کی جہالت و حماقت کو دنیا کے سامنے لا کر ظاہر کر دوں۔ لہٰذا اب اس دیوبندیوں کے مفتی کی حماقت دیکھیے۔ ناظرین، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ فتویٰ واقف علماء دیوبند پر ہے، نہ کہ ناواقف علماء و طلباء پر۔ لہٰذا مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کا اس لڑکے سے، جو اگرچہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس سے ملنا قابل اعتراض نہیں ہے۔ پھر بھی اگر امتیاز دیوبندی اور ان کے جیسے دوسرے دیوبندیوں کو مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب پہ اعتراض ہو یا ان کو کافر ثابت کرنے کی اتنی ہی چل مچی ہو تو ہمارے پاس اس کا بھی علاج موجود ہے۔ ناظرین، جس لڑکے پر دیوبندیوں کے یہ مفتی صاحب اچھل کود مچا رہے ہیں، وہ لڑکا کہاں گیا تھا؟ ایران۔ اور ایران شیعوں کا ملک ہے۔ وہاں شیعوں کے یہاں جا کر ظاہر ہے کہ ان کو مسلمان سمجھا، ان کو سلام کیا، ان سے انعام وصول کیا، جبکہ شیعہ کے بارے میں ان کے بڑے مولوی صاحب جناب منظور نعمانی دیوبندی صاحب کیا لکھتے ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ یہ دیکھیے، کتاب ہے شیعہ سنی اختلافات حقائق کے آئینہ میں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر ویسے تو بہت کچھ لکھا ہے، مگر اختصار کے ساتھ ہائی لائٹ والی لائن دیکھیے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ نوٹ: امام ابو حنیفہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو شیعہ کی کفر میں شک کرے وہ خود کفر کا مرتکب ہے۔ اس فرمان سے معلوم ہوا کہ دیوبندیوں کے یہ حافظ صاحب یا قاری صاحب جس پر یہ دیوبندیوں کے مفتی اچھل کود مچا رہے ہیں، وہ اور ان کے ساتھ جانے والے سارے دیوبندی شیعوں کو مسلمان سمجھ کر کافر ہوئے، اور ان کافروں کو مسلمان سمجھ کر خود دیوبندیوں کا یہ یوٹیوبر مفتی جناب امتیاز پلاموی صاحب بھی کافر ہو گئے۔ یہی نہیں، اب اس ویڈیو کو دیکھیے، اس میں یہی لڑکا ایک فاسق معلن شیعہ کا ہاتھ چوم رہا ہے۔ والليلة عندكم عيد بالمحفلية ومولد سيدنا الحسن نور عينيا. والليلة عندكم عيد بالمحفلية ومولد سيدنا الحسن نور. تو ناظرین، دیکھ لیا آپ نے کس طرح دیوبندیوں کے اس حافظ صاحب نے ایک فاسق معلن شیعہ کا ہاتھ چوما ہے، حالانکہ دیوبندی مذہب میں ہاتھ چومنا کفر ہے۔ یہ دیکھیے، کتاب ہے مسائل شرک و بدعت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر رفعت قاسمی دیوبندی لکھتے ہیں: مشائخ اور علماء کے ہاتھوں کو چومنا بالاتفاق حرام اور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ بعض فقہاء نے اس میں کفر کا حکم بھی دیا ہے۔ ناظرین، یہ حکم علماء و مشائخ کے ہاتھ چومنے پر ہے، لیکن فاسق معلن کا ہاتھ چومنا، اس پر یہ کہ شیعہ کا ہاتھ چومنا،
कितना सख्त कुफ्र होगा ये इम्तियाज़ देवबंदी को खूब अच्छी तरह मालूम होगा। लिहाजा यूट्यूबर मुफ्ती जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी साहब के हाफिज़ साहब और उनके हमराही तमाम देवबंदी काफिर हो गए और उनको मुसलमान समझकर ख़ुद यूट्यूबर मुफ्ती जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी साहब काफिर हो चुके हैं। इसलिए कहते हैं इल्ज़ाम हम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। तो नाज़रीन, मुझे यकीन है आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको, लिहाजा लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजें और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि देवबंदियों के मकरो फ़रेब से अपने अहबाब को, अपने अहलो अयाल को आगाह रखना आपकी भी ज़िम्मेदारी है। इससे पहले कि आपके अहबाब इन देवबंदियों वहाबियों के वीडियोस देखकर गुमराही की तरफ आए, आप उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि वो लोग भी आपकी तरह देवबंदियों, वहाबियों, ईमान व अक़ीदे के डाकुओं से अपनी और अपने अहलो अयाल की हिफाजत कर सकें।